ویسے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے، اس کی سب سے بڑی اور طاقتور قوت اس کا اپنا جغرافیہ ہے، جس کو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے اینڈ 375 کلومیٹر اسکوائر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عروج عمر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کی۔ اگر ہم ترکی کو رقبے کے حساب سے دیکھیں تو ترکی کا کل رقبہ 7,83,375 کلومیٹر اسکوائر پر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ترکی دنیا کے 36 نمبر پر آنے والے سب سے بڑا ملک ہے، اور اگر ہم ترکی کی آبادی کی بات کریں تو ترکی کی کل آبادی تقریباً 85 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ ترکی کا ملک آبادی کے لحاظ سے 18ویں نمبر پر رینک کر رہا ہے۔ ترکی کی مدر لینگویج ترکش ہے اور اس کی کرنسی لارا ہے۔ ترکی ملک کا کیپٹل انکارا ہے۔ ترکی کا سب سے بڑا شہر استنبول ہے، جس کو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم بات کریں تاریخ کی تو تاریخی لحاظ سے اس ملک کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ترکی ایران کے بعد اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم فلک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا اور آرمینیا ہے، جنوب میں عراق اور شام ہے۔ ترکی کے مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان، بلغاریہ کے ممالک واقع ہیں۔ اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہی ہے۔ اس کی ایک مثال حال میں ہی دیکھی گئی ہے، جب امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ مقبوضیہ بیت المقدس منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تھا تو ترکی کے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن توڑ دیے تھے۔ ترکی کے پاس کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا شمال بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ آخر ترک قوم کی طاقت کیا ہے؟ ویسے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے اور اس ملک میں موجود پانی اور آبادی بھی پاکستان سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور طاقتور قوت اس کا اپنا جغرافیہ ہے۔ وہ ایسے کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم میں واقع ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں بڑے اعظموں کا دروازہ بن چکا ہے۔ اس جغرافی کی اتنی اہمیت ہے کہ امریکہ اور روس دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے۔ ترکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہی نہیں بلکہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ترکی کا یہ جغرافیہ اس کی کمزوری بھی ہے۔ وہ ایسے کہ ہر سال ایشیا سے یورپ جانے کے خواہش مند لاکھوں لوگوں کا ایک سیلاب ترکی میں آ جاتا ہے، جو ترکی کے لیے بڑا معاشی چیلنج ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ 2 نومبر 2015 میں الان کارتی کی ترک ساحل سے ملنے والی لاش نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ترکی یورپ یونین کا ممبر بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا جغرافیہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انتظامی لحاظ سے ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 19 صوبوں کی آبادی 1 ملین افراد سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ باقی صوبوں میں ہر صوبہ تقریباً 1 ملین سے 50 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ نسلی لحاظ سے بات کریں تو ترکی میں 80% ترک نسل ہے اور باقی کی 20% ارد نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان عرصہ دراز تک جنگ بھی لگی رہی تھی۔ اگر ملک کے موسم کی بات کی جائے تو ترکی ملک کا موسم سردیوں میں درجہ حرارت -30 سے -4 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مغربی ترکی میں سردیوں میں اوسط درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتی ہے، جبکہ جولائی اور اگست میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور سال کے یہ دونوں مہینے خشک ترین مہینے مانے جاتے ہیں۔ ترکی وہ ملک ہے جو یورپ اور ایشیا دونوں میں آتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں ہے، جو تقریباً پورے ملک کا 97% ہے، اور باقی کا 3% حصہ یورپ میں ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ترکی کا ایک شہر استنبول آدھا یورپ میں اور آدھا ایشیا میں واقع ہے۔ گھومنے پھرنے کے لیے ترکی ایک جنت پذیر ملک ہے۔ تقریباً ہر سال یہاں 35 لاکھ سے زیادہ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لحاظ سے ترکی دنیا کا 6واں سب سے بڑا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن مانا جاتا ہے۔ ترکی میں موجود استنبول ٹنل دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اور پرانا ریلوے ٹنل ہے۔ چائے کی پیداوار میں ترکی دنیا کے 5ویں نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ترکی کی 97% آبادی مسلمان۔ اگر ہم ترکی کی بات فوجی لحاظ سے کریں تو ترکی کی ملٹری پاور دنیا کے 8ویں نمبر پر آتی ہے۔ 8ویں نمبر پر آنے والی سب سے بڑی اور ایڈوانس فورس ہے۔ اس فورس کا سالانہ بجٹ $8 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ تھی ترکی کا ترقی یافتہ سفر اور اس کے کچھ فیکٹ۔
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।